اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی کہانی امام سجاد کی زبانی کے عنوان سے جو پروگرام آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اس سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے اور یہ تیسرا پروگرام ہے جس میں ہمارے مہمان ہیں مولانا سید نفیس حیدر تقوی صاحب، جو کربلا کے واقعات، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اور واقعہ کربلا کے بعد رونما ہونے والے واقعات اور اس عظیم انقلاب کے جو نتائج برآمد ہوئے اس سلسلے میں گفتگو فرما رہے تھے، اور آج بھی ہم نے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی ہے اور اس پہ وہ گفتگو فرمائیں گے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ قبلہ، ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے واقعہ کربلا کو ہم تک پہنچایا اور کس طرح سے اسے زندہ رکھا، باوجود اس کے کہ اس دور میں جو سیاسی حالات تھے، جو ایک سیاسی گھٹن تھی اور ایسا پراشوب ماحول تھا کہ جس میں ایک واقعے کو کما حقہ زندہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام نے مختلف طریقوں سے، جن کا ذکر آپ نے کیا، یعنی دعاؤں کے ذریعے سے اور غلاموں کو خرید کے آزاد کرنا اور مختلف مقامات پہ مجلس امام حسین علیہ السلام منعقد کر کے برپا کر کے مصائب بیان کرتے تھے۔ قصاب کی دکان پہ جب جاتے تھے تو کس طرح سے قصاب سے پوچھتے تھے اور اپنے بابا پہ گریا کرتے تھے۔ یہ تمام حالات امام سجاد کے ساتھ پیش آئے، لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ کربلا کو حیات بخشنے کے لیے جو اقدامات کیے، ان کے نتائج کس شکل میں ظاہر ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرت زینب اولیاء مقام اور امام سجاد علیہ السلام نے جو عزاداری کے فروغ اور واقعہ کربلا کو حیات بخشنے کے سلسلے میں اقدامات کیے تھے، اس کے رد عمل کو اگر ہم دیکھیں گے تو تین اس کی شکلیں بنتی ہیں۔ ایک تو ان اقدامات کے بعد جو رد عمل ہوا وہ فوری طور پہ ہوا، کہ جیسے کہ جہاں پہ بھی حضرت زینب اولیاء مقام اور امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیانات سے لوگوں کو آگاہ کیا، اس واقعے سے آگاہ کیا، تو فوری طور پہ لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر ہوا اور وہ گریہ زاری کرنے لگے اور توبہ کرنے لگے، اور اس واقعہ کربلا کو ایک زبان کے بعد پھر مختلف شکلوں میں رقم کیا جانے لگا۔ اس دور کے لوگ حافظے کے اچھے ہوا کرتے تھے، یہ تاریخیں بنی اور مقاتل اسی سے وجود میں آئے، تو ایک اس کا اثر تو فوری طور پہ ہوا۔ دوسرا اس کا اثر کچھ عرصے بعد ہوا۔ فوری طور پر قبلہ کیا اثر ہوا واقعہ فوری طور پہ اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اب تک یزید سے خوف و ہراساں میں تھے، اس کی افواج سے ڈر رہے تھے، ان لوگوں میں کم سے کم اتنی جرأت پیدا ہوئی کہ جب یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق پہننے کے بعد اس طرح کی انقلابی گفتگو اور دل سوز پیامات اور پیغامات پہنچا رہے ہیں، تو پھر حیف ہے کہ ہم لوگ آزاد ہو کر ہمارے ہاتھ بھی نہیں بندھے ہیں، پیر بھی نہیں بندھے ہیں، اسیر بھی نہیں ہیں اور بھوکے اور پیاسے بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس واقعے میں ہم اپنی مدد کریں۔ آپ نے فرمایا قبلہ کے واقعہ کربلا کے بعد کچھ نتائج فوراً برآمد ہوئے، تو وہ کیا نتائج تھے جو رد عمل کے طور پر فوراً جو ہے وہ ظاہر ہوئے؟ اس اقدام کے بعد جو امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب اولیاء مقام نے واقعہ کربلا کی زندہ رکھنے کے لیے اقدامات فرمائے، اس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے بیانات اور ان کے کلمات کو سن کر واقعہ کربلا سے آگاہ ہوئے اور فوری طور پہ اس دلسوز واقعے کا اثر اپنے دلوں پر لیا اور گریہ و زاری کرنے لگے اور یزید کے خلاف نفرت کا اعلان کرنے لگے، اور اس کی فوج سے اب تک جو لوگ خوف و ہراساں تھے وہ خوف و ہراساں ختم ہونے لگا، اور والی کوفہ جو اس وقت عبید اللہ ابن زیاد تھا، اس کی حکومت کو خطرہ لاحق ہونے لگا، جس کی وجہ سے اس نے کافی فوج اور مرکزی حکومت سے دریافت کی۔ امام سجاد علیہ السلام اور حضرت زینب اولیاء مقام کے اقدامات کا جو دوسرا نتیجہ برآمد ہوا وہ کچھ سالوں بعد ہوا۔
یعنی اب فوری رد عمل ہونے کے جو سلسلہ تھا کہ صرف لوگ گریہ کر رہے تھے اور خوف و ہراسہ سے دور ہو رہے تھے، اب اس سے ایک قدم آگے بڑھا۔ مرحلہ یہ ہوا کہ توابین نے قیام کیا اور جناب مختار ثقفی کی قیام کے بعد حکومت بن گئی، یعنی صرف گریہ تک نہیں رہ گیا بلکہ دوستداران اہل بیت نے اپنی حکومت بنائی اور کوفے میں ان کی حکمرانی چلنے لگی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قاتلان حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے قاتلوں کو پکڑا جانے لگا اور ان سے انتقام لیا جانے لگا۔ یہ ایک توابین میں کون کون لوگ سر فہرست تھے جنہوں نے اس تحریک کو توابین میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے امام عالی مقام کو بلایا تھا، اور بلانے کے بعد صرف اپنی جان بچانے کی غرض سے عبید اللہ ابن زیاد کے خطرے کی وجہ سے اور دھمکیوں کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو کربلا جانے سے روک لیا، یا کسی اور وجہ سے یہ نہیں جا سکے، چاہے وہ کربلا کوفے کی ناکہ بندی کہہ لیجئے یا دوسرے طریقے سے ان لوگوں کو مجبور کیا گیا۔ لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے نہیں جانے کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے اور زہرا کا لال قتل کر دیا گیا ہے، ان کے تمام اصحاب کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اب دین کی جتنے بھی مقدسات ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم آخر میں مسلمان ہیں اور ہمیں فرزند رسول کا ساتھ دینا چاہیے تھا، چونکہ ہم نے ان کو بلایا تھا، مہمان تھے۔ لہٰذا کوفے کے مسلمانوں نے کہ جو لوگ کربلا میں شریک نہیں ہو پائے تھے ان لوگوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد ایک ایسا قیام برپا کیا کہ جس کی وجہ سے کوفے میں والی کوفہ کی حکومت کو خطرہ پیش آیا، اور اس انقلاب کے فوراً بعد جناب مختار ثقفی کو طاقت ملی اور ان کے ذریعے وہ برسر اقتدار آ گئے اور قاتلان امام عالی مقام اور شہدائے کربلا کے قاتلوں سے انتقام لیا جانے لگا۔ یہ دیکھا جائے تو امام سجاد کی پرسوز آواز اور خاموش رہ کر ایک ایسی انقلاب کو پرورش جو امام نے دی تھی، اس کا یہ نتیجہ تھا کہ جس کے لیے کوئی طولانی مدت نہیں رہی۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک خاموش جہاد کیا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کا خاموش جہاد جو ہزاروں شمشیروں سے زیادہ قاری تھا، چونکہ اگر اس دور میں امام تلوار اٹھاتے اور کچھ لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کرتے تو یہ سلسلہ کم مدت میں ہی ختم ہو جاتا۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب قتل کر دیے گئے، ان کو بھی قتل کر دیا جاتا، چونکہ اس وقت مال و زر کے ذریعے خریدی جانے والے افواج اور شمشیریں بہت سی تھیں جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ نہیں تھیں۔ لیکن امام عالی مقام نے ایسے ظالم حکمرانوں کے درمیان اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنے اس بنیادی حق کا استعمال کرتے ہوئے جو دنیا کے ہر انسان کو ملتا ہے اور ملنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو اس کے یتیموں کو اس پہ رونے کا حق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے یتیموں کو لوگ آئیں اور ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور ان سے باز پوچھ کریں، تسلی اور تشفی دیں، تو یہ بھی ایک انسان کا بنیادی حق ہے جو ہر قوم اور ہر مذہب میں رائج ہے۔ لہٰذا جو لوگ امام کے پاس اس گریہ کے لیے، جو امام گریہ کرتے تھے تو تسلی و تشفی کے ذریعے آتے تھے اور امام پھر ان کو اس واقعے سے روشناس کراتے تھے۔ اور تیسرا حق یہ کہ ہر پسماندگان کو اپنے مرنے والے کی وصیت کو بیان کرنے کا حق ہے کہ اس کے بزرگ نے کیا وصیت کی ہے۔ تو امام نے جو جو وصیتیں کی تھی کہ جب کبھی بھی، جیسا کہ ہم لوگ مقاتل میں بھی پڑھتے ہیں اور تاریخوں میں بھی ملتا ہے کہ امام عالی مقام نے اپنے دوستوں کے لیے جو پیغام دیا تھا کہ جب بھی تمہیں پیاس لگے تو اور پانی پیو تو میری اس پیاس کو ضرور یاد رکھنا، اور جب کبھی ذکر شہادت کہیں ہو تو میری مظلوم شہادت پر گریہ کرنا۔ یعنی کم سے کم جو ایک چیز اگر کوئی انسان یاد کر سکتا ہے تو وہ پانی پیتے وقت امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگرچہ کربلا کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اس میں یقیناً بہت وسیع حقائق ہیں اور انسان کو چاہیے کہ اس کا بہت دقت اور گہرائی سے مطالعہ کرے۔ لیکن آپ نے یہ اشارہ فرمایا کہ امام سجاد علیہ السلام نے قیام اس لیے نہیں کیا کہ اگر قیام کرتے تو ان کے اصحاب مارے جاتے اور امام کی جو ہے وہ شہادت واقع ہوتی،
تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا، خود بھی شہید ہوئے، ان کے اصحاب بھی مارے گئے، انصار بھی مارے گئے، حتیٰ کہ خاندان کی جو بڑی بڑی شخصیات تھیں، خاندان کی جو اہم شخصیات تھیں وہ ماری گئیں، خواتین کو بے مخنا و چادر کیا گیا. تو کیا حرج تھا کہ امام سجاد بھی قیام کرتے اور اسی درجے پر فائز ہوتے کہ جس درجے پر امام حسین اور ان کے اصحاب و انصار فائز ہوئے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کسی جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے، جبکہ امام نے قیام کیا تھا اور خروج کیا تھا اور مدینے سے جب نکلے تھے تو آپ ان کے خطبات میں سنیں گے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد امجد کے بتائے ہوئے دینی راستے میں جو خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں میں اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں دین میں رکھنا پیدا کرنے والوں کے مقابلے پہ جا رہا ہوں. تو امام عالی مقام اگر جنگ کی غرض سے جاتے تو ایک باقاعدہ لشکر ہوتا، باضابطہ لشکر ہوتا، بچوں اور عورتوں کا قافلہ ان کے ساتھ نہ ہوتا. لیکن چونکہ اس اصلاحی مشن میں امام عالی مقام علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اپنے وعدے کے مطابق امام مرتے دم تک اس اصلاح کے مشن پر باقی رہے. چونکہ امام عالی مقام علیہ السلام نے جو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب کبھی تمہیں پیاس لگے اور ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا. دیکھا جائے تو یہ بہت سادہ سا جملہ ہے، لیکن اگر اس پہ غور و خوض کیا جائے تو امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو آج کے دور میں جنگ کا کسی ملک کو ہرانے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے اقتصادی جنگ، کہ کسی ملک پر اقتصادی پابندی لگا دی جائے، اس کا گھیراؤ کر لیا جائے اور اس پر پہنچنے والی مدد چاہے وہ کھانے اور پینے کی، تو اس سے اندرونی حالات خراب ہوتے ہیں. اور اگر کوئی ایک انسان کسی مشن کے آگے مقابلہ کر رہا ہے تو بقیہ افرادوں کے سانس ٹوٹنے لگتے ہیں. تو اسی طرح سے یزید کی فوج نے سب سے پہلے جو اقتصادی جنگ کا مظاہرہ کیا ہے وہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، جس کے ذریعے امام عالی مقام کے خیموں پر پانی تک جانا بند کر دیا. اب جس خیمے میں پانی تلک نہیں جا سکتا ہو وہاں پر کسی فوج کی مدد کا آنا اور غنیمت کا آنا یا پیسے کا آنا یا کسی شخص کا آنا تو محال تھا. یعنی امام عالی مقام علیہ السلام کا کوئی بھی فرد اس گھیرے سے باہر نکل کے فرات پر پانی نہیں لے سکتا تھا، اور پانی لینے کے شرائط جو تھے وہ یہ تھے کہ یا تو یزید کی بیعت کی جائے نہیں تو پانی نہیں ملے گا، جبکہ یہ انسان کا بنیادی حقوق ہے، حق ہے کہ اس کو پانی پیا جائے. اس زمانے میں بھی رات میں جنگ نہیں ہوا کرتی تھی، اگر کوئی پانی پیتا تھا تو اس کو پانی دیا جاتا تھا. لیکن یہ تمام کے تمام اقتصادی پابندیاں فرزند رسول پہ لگائی گئی اور تڑپا کے مارا گیا. امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کرنا. تو لہٰذا امام یہ ہمیں بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرے دوستو، ہم نے اس مشن کو بچانے کے لیے بھوک اور پیاس کا سامنا کیا ہے، ہم پیاسے شہید ہوئے ہیں. لہٰذا جب کبھی تمہیں ٹھنڈا پانی ملے تو ہماری غربت اور ہماری پیاس کو یاد کرنا، اور ہماری پیاس تمہیں ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی دعوت دیتی رہے گی. یقیناً گویا امام سجاد علیہ السلام نے قیام مجھے جو سمجھ میں آیا ہے آپ کی گفتگو سے، اس لیے قیام نہیں کیا کہ جن اہداف کی خاطر، یعنی دین کے اندر جو بدعتیں شروع ہو گئی تھیں، جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کی طرف امام حسین علیہ السلام نے مسلمانوں کو متوجہ کر دیا تھا اپنی شہادت کی وجہ سے. اب امام زین العابدین علیہ السلام کو اس ہدف کو باقی رکھنا ان کے لیے اہم تھا، نہ کہ امام حسین علیہ السلام کی طرح قیام کرنا. اس مشن کو بچانے کے درمیان جو امام کو شہید کر دیا گیا، اب اس شہادت کو امام نے ایک نشان بنا لیا کہ جب شہادت بیان ہوگی تو وجہ بھی پوچھی جائے گی، اور جب وجہ دریافت کی جائے گی تو اصلاح امت جدی والے کلمات دہرائے جائیں گے. لہذا امام عالی مقام نے اس وقت خاموش رہ کر واقع کربلا کو زندہ رکھنا زیادہ مہم سمجھا اور جان دینا، جبکہ آپ نے سب سے زیادہ مصیبتیں اٹھائی اور شہادت ان کی میراث ہے. یہ لوگ شہادت سے خوفزدہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس وقت واقع کربلا کو زندہ رکھنا مہم تھا جو آج تک ہماری نسلوں میں پہنچا ہے. اور اس کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیا کہ دیکھو، ہمیں کسی مشن یا کسی ہدف کو باقی رکھنا ہے تو صبر و تحمل کا سہارا لینا پڑے گا. امام نے بہت سی قربانیاں دی ہیں کہ واقعہ جس کا باپ قتل کر دیا جائے، جس کے بھائی قتل کر دیے جائے، وہ شخص جو ہے
رونے سے پہلے ان کے ہدف کو زندہ رکھنے کی فکر میں رہے، چونکہ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ امام سجاد نے اہل کوفہ کے سامنے گریہ کیا ہو، یا شام کے لوگوں کے سامنے گریہ کیا ہو، یا مدینے والوں کے سامنے گریہ کیا ہو۔ یعنی اس وقت اس واقعے کربلا سے روشناسی کا وقت تھا، امام بیان کرتے تھے اور لوگ گریہ کرتے تھے۔ لیکن اب امام نے مدینے میں آنے کے بعد جب یہ تینوں مقامات پہ یہ باتیں پہنچا دی تو پھر مدینے میں اپنے باپ کی مجلس عزا کو برقرار، زندگی ان کی معمول پہ آ گئی، معمول پہ آ گئی، گریہ ہر روز گریہ فرماتے تھے، مجلس کا اہتمام کرتے تھے۔ کوئی اگر ان کو شادی میں بلاتا تھا تو وہ جانے سے انکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں ایک شرط لگا دیتے تھے کہ دیکھو میں اتنا غم زدہ ہوں کہ اب مجھے شادیوں سے میں اچھا نہیں لگتا، لہٰذا امام کے لیے لوگ اہتمام یہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ سرکار آپ تشریف لائیے، ہم نے آپ کے والد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بیان رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں تیسرا اشارہ آپ کی جانب کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ تیسرے مرحلے پہ گفتگو کریں کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے اس کا تیسرا مرحلہ آپ بیان فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے ابھی ایک بات جو آپ نے کی دوران گفتگو امام سجاد علیہ السلام حتیٰ کہ شادی میں بھی جانے کے لیے یہ شرط رکھتے تھے کہ اگر کسی شادی میں امام مظلوم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہو تو میں اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ جہاں تک شادی بیاہ کے ماحول کا سوال ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس ماحول میں خوشیوں کی باتیں ہوئیں، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو غم کا سہارا بنتی ہو یا غم کی وجہ بنتی ہو اور سبب بنتی ہو، لیکن واقع کربلا ایک جاویدانی واقعہ ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر کہ جب دو شخصیتیں، دو انسان جو ہیں ایک زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اگر وہ چاہیں کہ اپنی زندگی کو جاویدانہ بنائیں اور تو ان کو اس دریائے بیکراں سے ملنا ہوگا، سبحان اللہ، کہ جو جاویداں ہے اس دریا سے ملنا ہوگا۔ اور پھر ہمارے لیے تو امام کا غم تمام چیزوں پر افضل ہے، ہمارے لیے ہماری خوشیاں باقی نہیں رہ جاتی ہیں۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ چونکہ امام سجاد علیہ السلام کا وہ دور، چونکہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جب کسی نے دریافت کیا کہ فرزند رسول آپ کب تک گریہ فرمائیں گے، تو آپ نے پوچھا، جواب میں یہی فرمایا تھا کہ سوال کرنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا یوسف جو کہ مرا نہیں تھا، شہید نہیں ہوا تھا، صرف آنکھوں سے دور ہوا تھا، تو خدا کے اس نبی نے اتنا گریہ کیا کہ چشمے بصارت جاتی رہی۔ تو تم نے انصاف نہیں کیا، میرے گھر سے 18 یوسف چلے گئے، میرے بابا کے ایک یوسف نہیں بلکہ 18 یوسف ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے چلے گئے، اور ہمارے بابا کے چاہنے والے اصحاب جن کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تہہ تہہ ہو گئے، اور تم ہم سے کہتے ہو کہ کب تک گریہ کرو گے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ امام اپنے صحابیوں یا اپنے چاہنے والوں کے دلوں کو بھی نہیں توڑنا چاہتے تھے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں لمحے بھر کے لیے بھی خوش رہوں، چونکہ امام کا تبسم اب تو زندگی میں امام کا ایک شاعر کا بہت اچھا شعر مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ عابد کو مدینے میں ہنستے نہ کبھی دیکھا، روزہ تھا محمد کا اور اشک بہانا تھا۔ یعنی امام نے اپنا یہ معمول زندگی بنا لیا تھا کہ فراغت عبادتوں سے جب بھی آپ جاتے تھے تو روزہ رسول میں اپنے نانا کے مزار پہ جا کے اپنے بابا کی اس غربت پر روتے تھے کہ نانا میرے بابا کو کس طرح سے قتل کر دیا گیا، اور آپ کے بیانات میں یہ ملتا ہے کہ نانا آپ کی تاکید کے بعد آپ کی امت نے ہم پر وہ ظلم ڈھائے ہیں کہ اگر آپ ہمارے لیے یہ تاکیدیں نہ کرتے تو شاید اس سے زیادہ ظلم نہ ڈھاتے، چونکہ بارہا پیغمبر اسلام نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور یہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے بیان فرمائی، اور نہ صرف پیغمبر نے بلکہ جب اجر رسالت کا موقع آیا تو اس وقت بھی خدا نے اپنے قرآن میں آیت کو نازل فرمایا کہ محمد اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر میری اجر رسالت کو ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے قرابت دارین سے مودت رکھو۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت
کسی وقت کسی چیز سے ہو سکتی ہے. مثلا مجھے کسی چیز کی طلب ہے یا مجھے پسند ہے، مجھے محبت ہے، اگر وہ مجھ سے دور ہو جائے تو میں تھوڑا سا غم زدہ ہو جاؤں گا، افسردہ ہو جاؤں گا، لیکن اس چیز کی محبت میں، لیکن اب ختم نہیں ہوں گا. لیکن مودت اسے کہتے ہیں جس طرح مچھلی پانی سے کرتی ہے. مچھلی جو پانی سے کرتی ہے وہ مودت ہے کہ اگر پانی سے اس کو جدا کر دیا جائے تو پھر اس کی حیات کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. محبت میں جدائی پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ محبت میں اگر جدا کر دیا جائے حبیب کو محبوب سے تو پھر زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ مچھلی محبت نہیں کرتی، پانی سے مودت کرتی ہے، اگر اس کا رابطہ اس سے منقطع ہو جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے. عزیزوں، ہم سب جو اپنے آپ کو اہل بیت کے موالیوں میں بیان کرتے ہیں اور ہم ان سے مودت کرتے ہیں تو محبت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے اور مودت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے. جس طرح مچھلی پانی سے جدا ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر واقعا ہم اہل بیت سے مودت کرتے ہیں، رکھتے ہیں، تو پھر ہم بھی اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ان کی غربت، ان کی پریشانیاں، ان کے مصائب پر رونا گریہ کرنا اور ان کی باتوں کو یاد کر کے یا ان کے بیانات کو عمل کرنا ہم نے اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے. یقیناً ایسا ہے قبلہ. آپ وہ تیسرے مرحلے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے، اب بات جو ہے وہ کہیں سے کہیں نکل گئی کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اقدامات انجام دیے واقعہ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ اسے کچھ مراحل بیان کر رہے تھے، تو تیسرا مرحلہ آپ بیان فرمائیں. تیسرا مرحلہ جو ہے اس کے لیے ایک وقت درکار ہوا. وقت کے گزر جانے کے بعد جب جناب مختار ثقفی بھی اپنا قیام کر چکے اور انتقام ایک نسبت حد تک لے چکے، لیکن ان لوگوں جناب مختار نے لوگوں سے تو انتقام لے لیا تھا لیکن اس فکر کا انتقام ابھی باقی تھا. یعنی یزید کے وہ فوجی تو ختم ہو گئے تھے لیکن وہ فکر یزید باقی تھی، جس کے لیے جناب زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام نے اس واقع کربلا کے ٹھیک 60 سال بعد آپ نے اس انتقام کے لیے ایک انقلاب برپا کیا کہ جو فکر یزیدیت کو ختم کرنا چاہتا تھا. آپ کوفہ سے قادسیہ آ گئے اور وہاں جا کر رہنے لگے تو وہاں پر لوگوں نے مسلسل آپ کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ زید بن علی آپ کو اپنے جد کا انتقام لینا چاہیے. آپ نے کہا کہ دیکھو جس طرح میرے بابا نے انتقام کا دوسرا راستہ طریقہ اپنایا میں اس پر چل رہا ہوں، لیکن لوگوں کا مسلسل اصرار بڑھتا گیا اور حد یہ ہے کہ تقریباً 40,000 لوگوں نے جناب زید کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ پہلے کوفہ کو فتح کیجئے اور اس کے بعد شام میں آپ کو ہم خلیفہ وقت بنائیں گے اور آپ وہاں جا کر خلیفہ وقت بنیں گے اور فکر یزید کو اس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے کہ اس حکومت کا جو مرکزی حکومت ہے اس کو اٹھایا جائے. لہذا جناب زید بن علی نے لوگوں کے بیعت کرنے اور پر اصرار پر آپ نے قیام فرمایا، لیکن اپنے قیام کی جو شرائط آپ نے بیان فرمائی تھی وہ کچھ اس طرح تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ جناب زید شہید نے، جن کو بعد میں زید شہید کے نام سے تاریخ جانتی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے اس قیام کی کچھ شرائط رکھی تھی کہ اگر اس شرط پہ آپ عمل کرو گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جس میں آپ نے سب سے پہلی شرط رکھی تھی کہ کتاب خدا اور سنت پیغمبر کو زندہ رکھنے کی دعوت دینی پڑے گی. جس کو بھی میرے ساتھ قیام میں آنا ہے اور حکومت اگر بن جاتی ہے تو سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم کتاب خدا کی اور پیغمبر اسلام کی سنت کی دعوت دیں گے اور ظالموں سے مستضعفین کا دفاع کریں گے. یعنی ہمیں ظالم نہیں بننا ہے بلکہ مستضعفین کی محبت والی حکومت ہمیں تشکیل دینی ہے. اور اس کے بعد جو محرومان ہیں، جو طبقہ ہمارا محروم ہے، وہ اس حکومت کے ذریعے ان کو مال غنیمت دیا جائے گا، ان محروموں کو عادلانہ تقسیم کی جائے، مالی مشکلات کا شکار ان کی مشکلات کو رفع کیا جائے گا. اور وہ سپاہی جو مرز پر شہید ہو گئے ہیں اور اسلام کی سرحدوں پر شہید ہو گئے ہیں، ان کے یتیم اور ان کی بیواؤں کو مال غنیمت پہنچایا جائے، ان کی مالی امداد کی جائے، اور جو شہید
نہیں ہوئے ہیں، جو ان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، معذور ہو چکے ہیں، ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے یہ کہ دین خدا کے قیام کے لیے اس حکومت کا قیام کیا جا رہا ہے، لہذا ان شرائط کو جناب زید شہید نے اپنی قیام کی شرائط قرار دی۔ اور اس کے بعد جناب زید شہید، جن کو کہ جناب زید شہید کے نام سے جانا جاتا ہے، جناب زید بن علی نے قیام کی ایک تاریخ مقرر کی اور 122 ہجری کی ایک سفر کو قیام کرنے کا زید ابن علی ابن الحسین نے ایک سفر 122 ہجری کو اس قیام کا آغاز کرنے کی لوگوں سے درخواست کی کہ ہم اس دن اس قیام کو کریں گے، لیکن اس وقت کا جو والی کوفہ تھا یوسف بن عمر، اس کو یہ پتا چل گیا، کسی غلام نے اس کی جاسوسی کی کہ اس طرح سے ایک قیام برپا ہونے والا ہے، اور اس نے اس بات پر فوری طور پہ عمل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا سہارا لیا اور ان سے یہ کہا کہ فوری طور پہ اہل کوفہ کو مسجد میں بلایا جائے۔ نماز کے وقت عموماً لوگ مسجدوں میں جایا کرتے تھے، لیکن کہا کہ نماز کے بعد ایک جلسہ ہے، ایک میٹنگ ہے، آپ کو بہت ضروری حکومت کی طرف سے۔ جب تمام کے تمام لوگ مسجد کوفہ میں تھے تو اس وقت مسجد کوفہ کے دروازوں کو باہر سے بند کر دیا گیا اور باہر فوج بیٹھا دی گئی۔ جب جناب زید ابن علی کو پتا چلا کہ لوگ کیا بات ہے کہ کوفہ کے لوگ میری مدد کے لیے نہیں آئے، ہمیں قیام کرنا تھا آج کی تاریخ میں، جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ کوفے کی مسجد میں بند ہیں، تو جناب زید نے ان لوگوں کو مسجد کوفہ سے آزاد کرانے کے لیے کوفے پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد مسجد کوفہ کے باہر کے علاقوں کو فتح کر لیا۔ چند سپاہیوں کے ساتھ جناب زید نے بہت بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد کوفہ تک اپنی چھوٹے سے لشکر کو پہنچا دیا۔ اب یہ لشکر جو باہر تھا وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن مسجد کوفہ کی دیواروں پہ سے تیر اندازی مسلسل ہو رہی تھی۔ جناب زید یہ کہتے رہے کہ آپ لوگ اندر سے کوئی کارروائی کرو تاکہ اپنے آپ کو آزاد کرا سکو، باہر ہم آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ہمیشہ کی طرح کہ جو کوفہ کی تاریخ رہی ہے، لوگوں نے جناب زید کے ساتھ دھوکہ کیا، بے وفائی کی، اور جناب زید کو وہاں سے زخمی ہو کر واپس جانا پڑا۔ جناب زید زخمی ہو کر کوفہ سے باہر چلے گئے، اور جانے کے بعد ایک تیر آپ کی پیشانی پر، اس جنگ کے دوران آپ کی پیشانی میں ایک تیر پیوست ہو گیا جو آپ کے مغز تک سرایت کر گیا، اور جناب زید زخمی حالت میں ایک دیہات میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور اس دیہات میں جانے کے بعد آپ بہت زیادہ شدید بیمار ہوتے ہیں اور اس زخم کی تاب نہ لاتے ہیں۔ جب اس تیر کو نکالا جاتا ہے تو آپ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ وہیں پر ان کو جس گھر میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے وہیں دفنا دیا جاتا ہے، لیکن جب ان کی شہادت کی خبر مل جاتی ہے تو یوسف بن عمر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس پورے علاقے کا معائنہ کرو، اور جہاں بھی زندہ یا مردہ زید شہید ملتے ہیں تو ان کو لے کر آئیے۔ کہ جب کسی غلام کی مخبری پر یہ بتایا گیا کہ ان کی قبر یہاں پر ہے، تو جناب زید کی لاش کو نکالا گیا، اور انتقام اور ظلم و تشدد کی حد ہوا کرتی ہے۔ آپ کے جنازے کو نکالا جاتا ہے، اور نکالنے کے بعد برہنہ کیا جاتا ہے، اور آپ کو کوفے کے ایک درخت پر برہنہ کر کے پھانسی دے دی جاتی ہے، یعنی جنازے کو پھانسی دے دی جاتی ہے، اور یہ جنازہ 4 سال تک کوفے کے اس درخت پہ لٹکا رہا۔ اور اس کے بعد جب اس دوسرا والی کوفہ آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے، یہ کب سے ہے، کہا یہ 4 سال سے لٹکا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تو اس شخص نے اس جنازے کو کی بے حرمتی کے انداز میں جناب زید شہید کے اس جنازے کو جتنا بھی باقی رہا تھا جلایا، اور جلانے کے بعد خاک استر کر کے دجلہ کے حوالے خاک کو کر دیا، اور جناب زید شہید کی مظلومانہ زندگی کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس پر کہ جس نے اپنے باپ کے انتقام کو، اپنے جد کے انتقام کو لینے کے لیے ایک انقلاب برپا کیا، لیکن لوگوں کی بے وفائی کے بھینٹ چڑھ گئے اور اس دنیا سے مظلومانہ شہید کر دیے گئے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی
اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔